کیا تھا؟ ان کے گھر والوں سے جا کر پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ سلیمان جزولو کی یہ عادت تھی کہ جب بھی نماز پڑھتے تو 10 مرتبہ نبی پر درود پڑھتے تھے۔ اس درود کی برکت ہے کہ ان کا کفن میلا نہیں ہوا، اور اس لیے کہ محمد کے غلاموں کا کبھی کفن میلا نہیں ہوتا، نہ زمین کھائے گی، اس لیے کہ اللہ پاک نبی کے سچے غلاموں کو جسم کو زمین کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ قیامت تک ان کے جسم زمین پر حرام ہے کہ زمین ان کے جسموں کو نہ کھا سکتی ہے نہ میلا کچھ کر سکتی ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو درود پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، درود نہ پڑھنے کی بھی بہت ساری برکتیں، اس کی نحوستیں ہیں، یعنی جو درود نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے عجابات ہیں۔ جیسے یہ محفل لگی، محفل میں پہلی بار جب بھی نبی کا نام آئے تو چومنا مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، اگر کسی نے نہ چوما تو گنہگار نہیں، لیکن نبی کا نام جب بھی آئے تو پہلی مرتبہ سب کو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ نبی کا نام سن کر درود پڑھنا واجب ہے، اور بار بار اگر کوئی پڑھے گا تو مستحب ہے، یعنی گنہگار نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ثواب ملے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک سلام علیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ درود پڑھنے کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتے کو وہ مقام دے دیا، سلیمان جزولی کے جسم کو سلامت رکھا، کفن کو سلامت رکھا، خون کے اندر جسم کے اندر جس طریقے سے زندہ انسان کا خون چلتا ہے اسی طریقے سے انتقال کرنے وہ 1-2 سال بلکہ 70 سال کے بعد زندہ انسان کی طرح رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی برکت ہے۔ اب اگر کوئی درود نہیں پڑھتا ہے تو یہ نحوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کی قبر کھودنے کے لیے گئے، لوگوں نے ایک قبر کو کھودا، دیکھا کہ اندر سانپ نکلا، لوگوں نے اس قبر کو بند کر دیا، لوگوں نے دوسری جا کر قبر کھودی تو دیکھا کہ وہاں بھی ایک سانپ نکلا، لوگوں نے اس قبر کو بھی بند کر دیا، تیسری جگہ جا کر قبر کھودی، وہاں بھی وہ سانپ نکلا۔ انہوں نے 7 یا 8 مقامات پر قبریں کھودی، ہر جگہ ہر قبر کے اندر سانپ نظر آیا، اور آخری قبر پر ان لوگوں نے کہا کہ صاحب تو اس سے کیا چاہتا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ نبی پر درود نہیں پڑھتا تھا اور یہ نحوست ہے، یہ اس کو جہاں جہاں دفن کرو گے، اس کے لیے جہاں جہاں قبر کھودو گے وہاں وہ سانپ کہتا ہے کہ میں ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہوں، جہاں تم اس کے لیے 1 نہیں 1000 قبریں کھودو وہاں میں موجود نظر آؤں گا۔ یہ درود پاک نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایسی عبادت ہے جو ہمارے ساتھ اللہ کرتا ہے تو وہ نبی پر درود پڑھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب خلوص دل کے ساتھ درود پڑھتا ہے، ایک تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء من احب، جو جتنا زیادہ میرے قریب ہوگا اتنا ہی قیامت کے دن میں اس کی جلدی شفاعت کر کے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تو یہ بہت ساری روایتیں ہیں درود کے متعلق، لیکن یہ درود پڑھنے کے تعلق سے آئی تو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب جو اس کا اصلی مقصد ہے، کل کا دن یہ عاشورے کا دن ہے اور یہ مقدس دن ہے۔ ہم عام طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس عاشورے کے دن بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جن سے یہ عاشورہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر امام حسین تک، اور جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں انہوں نے صبح قیامت تک اس کو قائم و دائم رکھا ہے۔ اور اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، تو اس دن 10ویں تاریخ تھی عاشورے کی، اور حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا تب 10ویں تاریخ تھی عاشورے کی، اور جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اس دن بھی 10ویں تاریخ تھی عاشورے
عاشورے کی، حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اس دن بھی عاشورے کی تاریخ تھی۔ حضرت آدم 350 برس تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کی، اور جس دن توبہ کو قبول کیا اس دن وہ دن عاشورے کا دن تھا، اور حضرت آدم کو برگزیدگی دی اللہ نے، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے